السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس پہ حسین اور حسن پھول۔ اللہ سبحانہ تعالی جل وعلا کہ حبیب اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چہیتے محبوب امام علی مقام، امام الشہداء، سید الشہداء، امام کربلا، بالخصوص دیگر رفقائے کربلا، شہداء کربلا بالعموم، اور خاصوں میں خاص علی، فاطمہ، حسن، ان کی روحانیت کو اللہ ہم سب سے راضی فرمائے۔ یہ بڑے نصیب والے ہیں، اتنے بڑے نصیب والے ہیں جو ان سے محبت کرے وہ بھی نصیب والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین کے لیے کہ یہ اچھے ہیں اور اچھے ہی رہیں گے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن خصوصاً علی، فاطمہ، حسن، حسین اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ نفوس ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے محبوب کی اولاد اور خانوادے کی بنیادی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ نسل مصطفیٰ کی یہ اصل ہے، یہ نہ ہوتے تو آج کائنات میں سادات نہ ہوتے۔ تو گویا سادات کی یہ اصل ہے، اور نسلیں اپنی اصلوں سے جڑی رہیں، ہری بھری رہتی ہیں۔ خدا کرے سارے صبح قیامت تک آنے والی نسل مصطفیٰ ہم سب ان کے قدموں کی دھول کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ نے قرآن پاک میں ان کا پازیٹو ذکر کر کے صبح قیامت تک کے لیے اہل حق جماعت کو ایک دستاویزی شکل دے دی ہے کہ اب سب سے بڑی کتاب میں جب علی، فاطمہ، حسن، حسین فائز المرام، محبوب، پسندیدہ، مثبت نظریے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، تو اب مخلوق مٹ سکتی ہے، خدا کا کلام نہیں مٹ سکتا۔ یہ وہ جملہ بول رہا ہوں
کہ ہم آپ بھی ذکر حسین کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. حق یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ذکر اہل بیت جب سنت الہیہ ہے تو اب آپ کو بس سعادت حاصل کرنے کا ایک جذبہ لے کے ذکر کرنا چاہیے کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ سعادت ہے ہماری. حق ذکر اہل بیت نہیں ادا کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت کر کے آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں. جیسے قرآن پاک پڑھ کے آپ قرآن پر احسان کرتے ہیں، نہیں، یہ خود پر سمجھیے آپ یہ احسان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم اس کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہمیں ثواب مل رہا ہے. تو علی، فاطمہ، حسن، حسین کا ذکر جو ہے نا، یہ سعادت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، عبادت بھی ہے. یہ تصور رہے گا نا تو پھر نگیٹو خیالات جو ہوں گے وہ آٹومیٹک نکل جائیں گے. جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو بت کا خیال آتا ہے؟ نہیں آتا. شرک کا خیال آتا ہے؟ نہیں آتا. یہ آٹومیٹک خارج ہو جاتے ہیں سارے معبودین باطلا. آپ کا نماز پڑھنا ہی بتا دیتا ہے کہ ہم بتوں کی پرستش نہیں کرنے والے، بولے یا نہ بولے. ایسے ہی جب آپ قرآن پاک کے ذریعے سے اہل بیت کا تصور، اہل بیت کا عقیدہ اپنے دل میں راسخ کریں گے تو یہ عقیدہ آپ کا آٹومیٹک تمام یزیدیت کا خاتمہ کر دیتا ہے، تمام باطل پہلو کا خاتمہ کر دیتا ہے آٹومیٹک. اس میں کسی دلیل کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے اسے بولنے کی بھی ضرورت نہیں. جیسے نماز پڑھ کر کے ہم نماز کو ثابت کرتے ہیں، نہیں ثابت کرتے ہیں. ایمان لا کر آپ نے ایمان کو ثابت کیا ہے؟ نہیں. کلمہ پڑھے مومن ہونے کا یقین رکھا آپ نے، تلاوت کرے قرآن پاک کی حقانیت کا یقین رکھا آپ نے، نماز پڑھے نماز کی حقانیت کا یقین رکھا آپ نے. اور قرآن پاک میں یہ اہل بیت کا بالخصوص ذکر کر کے اللہ سبحانہ نے یہی ذہن دیا ہے کہ آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا، بس یقین رکھو کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے. اب کہے کہ پھر وہاں کیوں گئے، کربلا کیوں گئے، ایسا کیوں کرے، ویسا کیوں کرے، تو پھر آپ اپنے ایمان کے حوالے سے بھی یہی گفتگو کیجیے کہ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھے، محمد رسول اللہ کیوں پڑھے، یہ کیوں کرے، وہ کیوں کرے. پھر اس پر بھی ڈسکس کیجیے. یہ میں آپ کی زبان میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایک لفظ میں بولوں کہ اہل بیت کا یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین کا ذکر تلاوت قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے. اب اس کو یہ سمجھیے، جسے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66، 62، 63 3 آیتیں ایک دم بالکل ہے، جس میں اللہ پاک نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا، جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کو گود میں لیا، حضرت فاطمہ کو پیچھے کیا، ان کے پیچھے حضرت علی کو کیا، اور اپوزیشن کے حوالے سے کہا کہ سنو میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا. یہ پازیٹیوٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کو کتنا بھروسہ ہے ان چاروں کے آمین پر، اور اس بھروسے کی دلیل اللہ پاک نے قرآن کی شکل میں اتار کر کیا ذہن دیا ہے کہ یہ جو حبیب کر رہے ہیں نا، یہ سب توحیدی نقطہ نظر ہے، یہ سب غلط، کوئی غلط نہیں، سب توحید ہے. چنانچہ قرآن کی آیت ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. حبیب مکرم، یہ اگر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہیں، لڑنا چاہیں، حجت کرنا چاہیں، یہ کریں تو آپ ایسا کریں کہ ان کو کہیے کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. اب تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو تلاشیں گے نا کہ نبی نے کون سے بیٹوں کو بلایا، اور ظاہر ہے نبی کے تو آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، بیٹے کی شکل میں اس وقت تو ہے نہیں کوئی، تو اب بلایا کس کو؟ تو دیکھا کہ آ رہے ہیں تو حسین اور حسن ساتھ میں، گود میں حسین ہے، حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اللہ پاک جب کہہ رہا اپنے بیٹوں کو بلاؤ تو آپ شکوک و شبہات کا کوئی پہلو رہ جاتا ہے، اور وہ بھی کس کے لیے؟ ایک باطل دین کی سرکوبی کے لیے، ایک اپوزیشن کے خاتمہ کرنے کے لیے. قرآن پاک میں عیسائیت کے خاتمہ کے لیے اللہ پاک جو ہے یہ سب کروا رہا ہے، اور حبیب کر بھی رہے ہیں. اور یہ سب جو اصول اہل بیت ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین،
یہ سب منظر ہے. اور جانتے ہیں اسی آیت کریمہ سے پنجتن پاک کا بھی تصور ملتا ہے. 5 تن پاک یعنی نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5. سمجھ رہے نا؟ کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک نے جن ہستیوں کو پازیٹیو انداز میں پیش کر دیا ہے، اب ذرہ برابر بھی نیگیٹیوٹی، یہ کفریہ عقیدہ تو ہو سکتا ہے، ایمانی عقیدہ نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ میں اگر آ رہے ہیں تو مت سمجھیے. حسین سمجھنے کی چیز نہیں، حسین ماننے کی چیز ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے، اور اس کو یوں سمجھیے کہ الف لام میم سمجھتے ہیں. آپ الف لام میم سمجھتے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں آتا الف لام میم؟ اگر آپ سب پڑھے کیا سمجھ میں آیا؟ کیا کبھی اس کا ترجمہ ہے؟ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں ہے. لیکن آپ مانتے ہیں کہ قرآن ہے، مانتے ہیں کہ آپ قرآن ہے. صحیح، کیوں؟ قرآن ہے. تو اب قرآن میں جو بھی ہے آپ کو تو ماننا ہوگا. اور ابھی میں نے آیت سورہ آل عمران کی کہا علی، فاطمہ، حسن، حسین ہے. صحیح ہے، تب آپ کو تو ماننا ہے نا. یہ اصل عنوان دینے جا رہا ہوں کہ آپ کو ماننا ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین کو. تحقیق نہیں کرنا ہے، ڈسکس نہیں کرنا ہے آپ کو. کبھی بھی آپ الف لام میم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں؟ کہیں کو نہیں ترجمہ ہے اس کا، کہیں کو نہیں پتا ہے ترجمہ. اس طرح بولتے ہیں؟ کبھی نہیں بولتے. چونتے ہیں ماشاءاللہ. کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھے جانے والی چیز نہیں ہے، مانے جانے والی چیز ہے یہ. اسی لیے آپ کو ایک چھوٹی سی بات، ایک مثال دوں. بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو عالم نہیں ہیں، فقیہ نہیں ہیں. حدیثیں بہت سارے صحابہ سے روایت ہیں، سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے. تو صحابہ تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. دیہات کے بھی صحابی ہیں، بدوی جس کو بولتے، اعرابی جس کو بولتے، سب پڑھے لکھے نہیں ہیں. ایک بار نبی کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، اسی حالت میں انتقال کر گئے. بعد والے پڑھے لکھے سے وہ افضل ہیں. پڑھے لکھے کا مطلب سمجھے، امام اعظم سے افضل ہے، 4تھ امام، ان سے افضل، امام بخاری سے افضل. کیوں؟ کیونکہ بلیف کا جو پیمانہ ہے وہ پڑھنے لکھنے سے نہیں ہے، ماننے سے ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو جہل دیکھا کہ نہیں؟ قرآن کہتا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. نبی کو یہ لوگ اتنا جانتے اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے تھے نبی کو. اب بیٹوں سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بیٹوں کے بارے میں باپ کو شک نہیں ہوتا، سمجھ رہے آپ، اس سے زیادہ جانتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. اس کا مطلب علم و معرفت نبوت نہیں چاہیے، تصدیق نبوت چاہیے، تائید نبوت چاہیے. تو ایمانیات میں تصدیق ہونی چاہیے، تائید ہونی چاہیے. اور امام علی مقام بالخصوص اہل بیت اطہار علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ تصدیقی عنوان ہے، یہ تائیدی عنوان ہے، بلیف کا عنوان ہے، ماننے کا عنوان ہے. اب کٹوں پر بیٹھ کر کبھی ڈسکس ہونا، وہاں کہیں کو گئے، یہاں ایسا کرے، سمجھ جاؤ کہ یہ ایمان کمزور ہے ان کا. بالکل کمپیئر کر کے بتائیے. الف لام میم کی طرح تحقیق کرو تو کئی کو اتارا اللہ تعالیٰ، جب اس کا ٹرانسلیشن ہے ہی نہیں، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. کبھی بول سکتے ایسا؟ بولے تو اسی وقت ایمان سے رخصت ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے ایک ایک حرف کو اس لیے ماننا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس لیے نہیں ماننا کہ میرے کو سمجھ میں آ رہا. سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو ماننا ہے. تو اہل بیت اطہار آپ کو سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، نہیں بھی سمجھ میں آئے تو یہ ایمانیات میں داخل ہے کہ آپ کو ماننا ہے. ایک آیت اور آپ کو بتاؤ جو بہت اہم ہے. اصل جب تک آپ ذات سے قریب نہیں ہوں گے نا تو ذکر میں لطف نہیں آتا. واقعات سے تو قریب ہے، ذاتیات سے قریب نہیں آتا. ذاتیات کو سمجھیے پہلے. جب قرآن میں نظر آئیں گے نا امام حسین تو کربلا کی خاک بھی شفا نظر آئے گی. آپ سمجھ رہے نا؟ ہاں، شفا نظر آئے گی الحمدللہ. وہاں کی ہوائیں بھی قرآنی نظر آئے گی، توحیدی نظر آئے گی. قرآن سے سمجھیے.
اہل بیت اطہار بالخصوص امام علی مقام کو اللہ پاک سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں اتنی خوبصورت آیت کریمہ اتارتا ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 22 میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک هو الفضل الکبیر، کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے فی روضات الجنات، وہ باغوں کی کیاریوں میں ہے، باغوں کی کیاریوں میں ہے، عیش و آرام میں ہے، چین میں ہے، سکون میں ہے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہے، اللہ جو چاہے گے. ایمان اور عمل صالح نے اب اللہ پاک کو کہا ہے اللہ تو پوچھ اس کی رضا. سبحان اللہ، اب یہ جو چاہیں گے اللہ وہی چاہے گا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑا فضل ہے اللہ. یہ آیت نمبر 22 ہے. اب آیت نمبر 23 میں دیکھیے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری اللہ پاک اسے بھی دینا چاہتا ہے، اپنے ان بندوں کو بھی دینا چاہتا ہے جو بندے ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح رکھتے ہیں. مزید ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہے اسی کنٹینیوٹی میں، کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا. حبیب مکرم، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے جو باغات دیے، چین دیے، بس یہ باغات میں گم ہو جائیں اور دینے والے کو بھول جائیں. میں اتنا عظیم رشتہ مستحکم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے نہ بھولے، میرے احسان کو نہ بھولے، میرے انعامات کو نہ بھولے. ایسا کیجئے کہ اسے کہیے کہ میری جانب سے جو تمہیں تبلیغ و رشد و ہدایت کی جو بھی چیزیں ملی، یہاں تک کہ رحمان میں نے تمہیں بتایا کہ اللہ ہے، قرآن میں نے تمہیں دیا، سب دیا نا، تو میں جو ہے ان تمام چیزوں کا اجر کچھ نہیں مانگتا. اور اس میں ایک نقطہ یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میرے حبیب آپ کہیے امت سے. اس کا مطلب یہ ہے توحید بھی ہے، اور جب رسول کہیں گے تو رسالت بھی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ بھی ہے اور محمد رسول اللہ بھی ہے. گویا اب یہ ایمانی کانسیپٹ بن گیا. صحیح، جب اللہ کہہ رہا ہے حبیب سے آپ کہیے تو اللہ کا بھی قول ہوا اور رسول کا بھی قول ہوا. قرآن کی آیت میں خدا بھی اور رسول بھی، اور دونوں کو ماننا ہی ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننا ایمان ہے، جاننا ایمان نہیں ہے. یہ پوائنٹ پہلے بول چکا ہوں. ماننا ایمان ہے، جاننا ایمان نہیں. جانتے تھے کفار بھی، لیکن مانے نہیں تو کافر بن گئے. اور آپ جانتے نہیں لیکن مان لیے تو مومن ہے. الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں؟ مان لیے تو آپ مومن. کہنا یہ ہے اللہ فرمانا حبیب کہیے کہ میں کچھ اجر نہیں مانگتا. بڑی بڑی چیزیں دی ہیں میں نے، ایمان دے دی ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں ہو، باغات میں ہو، کیاریوں میں ہو، بڑی بڑی نعمتیں بشارتیں مل رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ایک طرف، علی فاطمہ حسن حسین کی محبت ایک طرف، یہ ساری نعمتوں کو ایک پلڑے پر رکھو اور ان چاروں کی محبت کو ایک پلڑے پر رکھو. مجھے یہ چاروں کی محبت چاہیے، باقی تم باغات میں عیش کرو، باقی تم اپارٹمنٹ میں رہو، عیش و آرام جو بھی کرنا ہے ایکسٹرا پہ ایکسٹرا. لہم ما یشاؤون، جو تم چاہو دینے کو تیار ہو. لیکن دھیان رکھے ایک کنڈیشن ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے پازیٹیو رہو، علی فاطمہ حسن حسین کے لیے پازیٹیو رہو. الا المودۃ فی القربى، کہ میں قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں. مودت کہتے ہیں اس محبت کو جس میں شراکت نہ ہو، فل اٹریکشن چاہیے مجھ کو، کوئی ڈسکس نہیں. محبت ہے تو محبت ہے، محبت ہے تو محبت نہیں. آپ کی آنکھ نکالنے کے لیے بولو، نکالنے دو گے آپ؟ ارے بابا کیسا جی، ہاتھ کاٹنے بولو نہیں. یہ سب دیکھیے، اب بقائے حیات کے لیے یہ سب ضروری ہے. مثال دے رہا ہوں میں. تو چین و سکون میں رہنے کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے. یہ اللہ کا کنڈیشن ہے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، اپنے رب کے پاس جو تم چاہتے ہو نا وہ سب چاہت پوری ہوگی، لیکن اس کا ایک کنڈیشن ہے کہ تم قرابت کی محبت کرو. میرے حبیب علی فاطمہ حسن حسین کے حوالے سے جو مانگ رہے ہیں محبت، وہ کرو. اور سنو، جو تم چاہو وہ تو دوں گا ہی. یہ تو دنیا میں بھی ہے، کمال یہ ہے. دیکھیے یہ تو دنیا میں بھی ہے، لیکن سنو
اگر تم نے علی فاطمہ حسن حسین سے محبت کو پا لیا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، تم نے اگر پا لیا علی فاطمہ حسن حسین کی محبت، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس محبت میں توفیق دیں گے کہ محبت بڑھتی چلی جائے. کیا بات! آپ آغاز تو کر کے دیکھیے، آپ اہل بیت سے قریب تو ہو کر دیکھیے. آپ کٹوں پر بیٹھ کر اور ادھر ادھر سڑکوں پر آپ سیکھیں گے؟ نہیں 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 نہیں، سکھانے والے کے پاس جائیے، آپ درسگاہ میں جائیے، اہل حق علماء کے پاس جائیے، صرف اتنا کہیے ہمیں اہل بیت کی محبت سکھا دیجئے. آغاز تو کر کے دیکھیے، اللہ پاک پھر کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. خود کہہ رہا نزد لہو فیہا حسنا، ہم تمہاری زندگی میں دل بدل حسن ہی عطا کریں گے. اور سنو، یہ تو دوسرا انعام ہوا ہے. اچھا، وہی بڑا انعام تھا کہ جو تم چاہو گے وہ ملے گا، یہی بڑا انعام ہے. بلکہ اگر دیکھیں تو کمپلیٹ انعام ہے. بھائی آپ کی چاہت کی تو انتہا ہی نہیں ہے، چاہتے جاؤ، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، ہے نہیں. کیونکہ جب رب نے کہہ دیا جو چاہو، لیکن کہہ رہا مزید تم شروعات کو کر کے دیکھو، میں توفیق دوں گا اس شروعات میں. اہل بیت کی محبت کی شروعات کو کر کے دیکھو، میں توفیق دوں گا. اور سنو، جب مرو گے نا، میں ویلکم کروں گا تمہارا، میں قدر کروں گا. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ کو تم بخشنے والا اور قدردان پاؤ گے. کچھ نہیں سمجھے جملہ؟ اہل بیت کی قدر کرنے والے کی اللہ قدر فرما رہا. آیا سمجھ میں جملہ؟ یہ آپ کے حساب سے بول دیا میں. آیا پورا سمجھ؟ جو اہل بیت کی علی فاطمہ حسن حسین کے لیے پازیٹیو رہتا ہے، قدر کرتا، عزت کرتا، محبت کرتا ہے، نگیٹیوٹی کو ہمیشہ کے لیے تج دیا ہے، اللہ فرما رہا میں اس کی قدر کروں گا. شکور کا لفظ ہے، شکور بولتے ہیں شکر ادا کرنے والے کو. اس لیے میں یہ جملہ نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں قدر فرمانے والا ہے. شکر فرمانے والا بھی نہیں، قدر فرمانے والا. آپ کے لیے اگر شکور کا لفظ بولا جائے، جیسے حضرت نوح کے لیے عبدن شکورا، شکر گزار بندے، شکریہ ادا کرنے والے بندے. لیکن اللہ پاک کے لیے یہ جملہ صحیح ہے. اس لیے کیا کریں گے کہ اہل بیت کی قدر کرنے والے کی خود رب قدر فرماتا ہے، خود رب قدر فرماتا ہے، ایک انفرادی شان عطا کرے گا. اب یہ قرآن پاک ہے، کلیئر بات ہے. آج جو بیٹھے ہیں آپ، یہ عاشورہ ہے، 10ویں محرم ہے. آج آپ بیٹھ کر حسینی پہچان دے رہے کہ ہے، لیکن ذرا آج کے بعد سے یہ سوچئے گا کہ کیا 10ویں محرم کے لیے ہے قدر حسین صرف؟ ہم اس کا انکار ابھی نہیں کر رہے ہیں اور کبھی نہیں کریں گے. آپ جو بیٹھے ہیں، اسی لیے کہا میں نے آغاز تو کر دیا ہے آپ نے، اب انشاءاللہ انجام خدا کے ہاتھ میں ہے. بس آپ ایک ذمہ داری نبھائیے گا کہ کبھی بھی یزیدی محفل میں نہیں جائیے گا. ہمیشہ حسینی جذبہ، ہمیشہ حسینی ماحول رکھیے اپنے فکروں میں، اپنے ذکروں میں، اپنی محفل و مجالس میں، ہر چیز میں. پھر اللہ پاک کے ذمے ہے آپ. میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ جب یہ قرآن پاک میں ہے کہ محبت مانگو، اور قرآن پاک یہ کوئی وقتی کلام نہیں ہے، وہ قدیم ازلی کلام ہے. قدیم اور ازلی یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مٹ گئے، ہم مٹ گئے، سب مٹ گئے، کل من علیہا فان، مٹ گئے نا؟ ارے باپ رے باپ، آپ مٹ گئے، سب مٹ گئے، اور کلام نہیں مٹنے والا ہے. تو خدا سے پوچھئے اے اللہ، اب اس آیت کریمہ پر عمل کون کرے گا؟ اب اس آیت ساری کائنات مٹ گئی، اب اس پر کون عمل کرے گا؟ کیا بات ہے! میرا کلام ہے نا. آج تک آپ نے کیا سنا تھا؟ رہے گا، یوں بھی ان کا چرچا رہے گا. میں کہتا ہوں نبی اور آل نبی کا چرچا فنائے دنیا کے بعد بھی باقی رہنے والا چرچا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ خالق کی کتاب سے ثابت نہیں، رب کے کلام ازلی میں ثابت ہے. سے بھی نہیں، کلام ازلی میں ثابت ہے. اور کلام ازلی انمٹ بات ہے، کلام ازلی انمٹ کتاب ہے، نہ مٹنے والی کتاب ہے. اور اس میں جب کہا گیا ہے تو میں نے شروع میں اسی لیے کہا تھا کہ یہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں یہ سعادت ہے، یہ تلاوت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟
اور تلاوت کی مزید ایک توضیح اور کر دو اس حدیث پاک سے جو مسند وغیرہ میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں دو چیز چھوڑ رہا ہوں, دو چیز چھوڑ رہا ہوں. اب بھاری بھرکم یہ سب جملہ آپ کو سمجھ میں آئے, میں دو چیز چھوڑ رہا ہوں. اب جب نبی چھوڑ رہے ہیں تو عظیم ہو. ہاں یہ ہمارے باپ کی وراثت کا عنوان ہے, دو چیز تم میں چھوڑ رہا ہوں. اچھا کمال یہ ہے تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں نہیں کہا نبی, ترکت فیکم, ترکت لکم نہیں کہا. لکم مانے ہوتا ہے تمہارے لیے, فیکم ہوتا ہے تجھ میں. گویا اہل بیت کا جو عنوان ہے یہ میں والا عنوان ہے, اوپر والا عنوان نہیں ہے. جس طرح ایمان یہ میں والا عنوان ہے, تصدیق قلبی دل سے کنیکشن کا عنوان ہے. تجھ میں چھوڑ رہا ہوں, تیرے لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں. تجھ میں, فیکم کا لفظ ہے, تجھ میں چھوڑ رہا ہوں. اگر تم دونوں کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, گمراہ نہیں ہوگے. ذرا جملے پہ غور کیجیے, تجھ میں چھوڑ رہا ہوں, میں سے اشارہ کیا, دل سے ماننا, گمراہ نہیں ہوگے. میں سے اشارہ نبی نے کہ تجھ میں چھوڑ رہا ہوں, یہ دل والی بات چھوڑ رہا ہوں. اسی لیے آپ سال بھر تک تلاوت قرآن نہیں بھی کرتے ہیں لیکن تصدیق قرآن آپ رکھتے ہیں. تصدیق قرآن رکھتے ہیں کہ آپ تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, بلیو کرتے ہیں, مانتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں اسی لیے مومن ہے آپ. تو جو میں چھوڑ رہا ہوں سے وہی اشارہ کیا ہے کہ اگر تم فائنینس کی بنیاد پر, تجارت کی بنیاد پر ٹائم نہ ملے تو ذکر ظاہری ٹائم نہ بھی ملے, لیکن باطنیت کبھی میل مت کرنا. دل کے اعتبار سے جب بھی حسین کا نام آئے پازیٹیو رہنا, جب بھی آئے حسین حسن کا نام پازیٹیو رہنا. ذکر ظاہری نہ بھی ہو تو میں چھوڑ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد سنیے دو چیز کیا ہے, کتاب اللہ اور اہل بیت. آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں. اب اس میں جو ہے تھوڑا سی آج نوجوان لوگ جو ہے نا کو بڑی حدیث پیش کی جا رہی ہے, کتاب اللہ اور سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اگر نہیں سنے ہیں یہ حدیث تو میں دعا کرتا ہوں آئندہ بھی نہ سنے, کیونکہ اس حدیث کو پیش کر کے آپ کو مس یوز کیا جاتا ہے اور یہ حدیث کو چھپا دیا جاتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب اور اطرت چھوڑ رہا ہوں, اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. حالانکہ یہ ترمذی شریف میں صحیح ستہ کی عظیم کتاب میں یہ حدیث ہے. اور وہ سنت چھوڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں الحمدللہ, کیونکہ ہم بلیور قوم ہیں, ہم بلیو کرنے والی قوم ہے, ماننے والی قوم ہے, ہم ریجیکٹ کرنے والی قوم نہیں ہے الحمدللہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ 1400 سال ہم نے نبی کو نہیں دیکھا, مانے ہیں نا بھائی, ہم نے مانے, ہم نے خدا کو نہیں دیکھا, ہم نے مانا ہے. یہ خدا کا انتخاب ہے کہ ہمارا دل ایسا ہے کہ ہم ماننے والی قوم ہیں الحمدللہ. صحیح ہے. تو اب ذرا دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں دوسری حدیث میں کہ کتاب اللہ اور سنت. میں آج آپ کو یہ کتاب واضح کر دے رہا ہوں کہ اگر اس حدیث کو بھی لیں گے نا تو اور آپ کا عقیدہ اہل سنت ٹھوس ہوگا کہ میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں. اور سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل بیت سے محبت کرتے, حسن حسین سے محبت کرتے, گویا خود سنت رسول ہے محبت اہل بیت. محبت اہل بیت خود سنت رسول ہے. تو اب اگر اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے کبھی پیش کیا جائے کہ میں تم نے دو بھاری مہم چیز چھوڑ رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنتی, اللہ کی کتاب اور سنت, تو اس سے صرف مسواک مراد مت لینا. نبی کی سنت صرف مسواک کرنا نہیں ہے, نبی کی سنت صرف یہ کپڑے پہننا, سرما لگانا نہیں ہے. نبی کی سنت حسنین سے پیار کرنا بھی, اہل بیت اطہار سے محبت کرنا بھی سنت ہے. تو ہم نے بھی لیا, مسواک کو بھی لیا, سرما کو بھی لیا, اور ان سب کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اہل بیت کی محبت کو لیا ہے. کیونکہ مسواک سنت ضرور ہے لیکن نبی کی محبت نہیں ہے. دھیان دیجیے گا, سنت ضرور ہے, کبھی کسی حدیث میں دکھا دو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, نہیں, سنت ہے, طریقہ مصطفیٰ ہے. لیکن اہل بیت حسن حسین سے محبت یہ سنت بھی ہے, محبت بھی ہے, یہ سنت بھی ہے, محبت بھی ہے. اس لیے یہ صرف سالانہ پازیٹیوٹی رکھیے, اچھی بات ہے, لیکن ہر روز کا عنوان ہے کہ
اور اس کے لیے ہم آپ کو روک نہیں رہے کہ آپ بیٹھ کر کے خالی آپ یہ کرتے رہیے، نہیں، آپ ہر حال میں پازیٹو رہنا، یہ کہنا کسی دکان پہ ہو، آفس میں ہو، جمعہ میں ہو، جماعت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، کبھی بھی حسنین کریمین کے حوالے سے کسی بھی طرح سے کربلا میں کیوں گئے، بچے کو لے کر کیوں گئے، یہ تمہارے کو زیادہ عقل ہے؟ تم دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھ کے زیادہ عقل مند ہو گئے، جو مصطفیٰ کی یونیورسٹی میں پڑھا ہو، جہاں مصطفیٰ نے تربیت دیا ہو، ڈائریکٹ اللہ کے وحی والے نبی نے جن کی تربیت کیا ہو، ان سے زیادہ تم سمجھدار ہو۔ بہرحال ایسے ڈسکس کرنے والے محفلوں میں ہرگز نہیں بیٹھنا، اور دوسری بات یہ دھوم دھڑاکے والے جلسے جلوس میں بھی نہیں جانا۔ قرآن سے قریب ہوں گے تو حسین نظر آئیں گے، قرآن سے قریب ہوں گے تو حسن نظر آئیں گے آپ کو۔ علماء کو آپ پوچھئے، بتائیے کہ کیا اہل بیت کا کانسیپٹ ہے قرآن میں، اور ہے تو بس، حیدرآباد میں تو اور بھی جملہ بولتے ہیں بس خلاص ہے نا، ہے تو ختم۔ ہاں، اس لیے جب آپ کو قرآن میں مل گیا تب اس سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب سب سے بڑی دلیل کے بعد آپ ڈسکس کر رہے ہیں ابن کثیر نے کہا، ابن عساکر نے کہا، تاریخ ابن خلدون نے کہا، تبری نے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ سب مٹنے والی مخلوق کیا بولے گی؟ خالق امام حسین کی شان بول رہا، خالق امام حسن کی شان بول رہا، علی فاطمہ کی شان بول رہا، جس پر آپ نے ایمان لایا ہے۔ ابن کثیر پر آپ نے ایمان نہیں لایا، ایک محقق ہے بس۔ میں آخر ایک جملہ کہوں گا، ساری کتابیں غلط ہو سکتی ہیں، شان حسین غلط نہیں ہو سکتی، عظمت حسین غلط نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت اطہار علی فاطمہ حسن حسین کا مقام کسی بھی طرح سے غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں کتاب سے نہیں دل سے چاہنا ہے، اور اگر کتاب ریلیٹڈ آف عظمت حسین ہے تو قبول، اگر امام حسین سے ریلیٹڈ ہے تو الحمدللہ۔ میں پوچھتا ہوں کتابوں میں آپ دیکھیں گے باب و مناقب ابو بکر، باب و مناقب عمر، باب و مناقب عثمان، باب و مناقب علی، باب و مناقب حسن، باب و مناقب حسین، یہ سب جو مناقب، یہ جو شان کے باب اور ٹاپک دیے جاتے ہیں، محدثین بڑے بڑے، یہ سب جو اتنی بڑی بڑی کتابیں اور ٹاپک دے رہی ہیں اپنی اپنی کتابوں میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اصل توحید کا کام کرے، یہ توحید کا کام کرے، اور اس سے آپ کو جڑنا ہے، اور اسی طرح آپ کو جڑنا ہے۔ نہیں تو آپ سمجھیے یہ جو آپ مطلب کٹوں پر بیٹھ کر سڑکوں پر سے جو یہ جو آپ ہاتھی گھوڑے یہ سب سے جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ امام حسین کا حق ہے، ہرگز نہیں، یہ حق نہیں ہے۔ جنہوں نے سر کٹا کے بھی قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا، سر تلاوت قرآن کر رہا ہے اور پوری دنیا کو حدیث مصطفیٰ کا درس دے رہا ہے۔ میرے نانا نے کہا تھا نا کہ یہ دونوں ایسا ساتھ رہیں گے کہ دنیا میں تم ہر طرح سے دیکھ لو گے، نسبت حسین بھی تلاوت قرآن کرے گا، جزو حسین بھی تلاوت قرآن کرے گا۔ اور سنو آخری بات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے میں نے قرآن کا تلوار کے نیزے پر بھی حق ادا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے بھی میرا حق ادا کیا ہے، ہم دونوں ساتھی ہیں، اور یہ ساتھی مجھے نبی نے بنایا ہے، یہ ساتھی نبی، اور یہ ساتھی ایسا عظیم ساتھی ہے کہ حتیٰ یردا علی الحوض، حوض کوثر پر یہ دونوں ساتھ ساتھ نبی کے پاس حاضر ہوں گے۔ حوض کوثر کہاں ہے؟ مرنے کے بعد کا معاملہ ہے نا، اس کا مطلب دنیا میں تو کنٹینیو ہے ساتھ ساتھ، اور وہ کربلا میں نیزے پر بھی بتا دیا تلاوت قرآن کے ذریعے سے۔ اور جب حوض کوثر یعنی وہاں میدان محشر میں جائیں گے تو وہاں بھی دیکھیں گے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ۔ حوض کوثر میں بھی قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے، یہ ہے ساتھ ساتھ۔ اور یہ ساتھی ہونا کیسے نبھایا امام حسین نے، آپ نے دیکھا قرآن نے کیسا نبھایا حسین کو، آپ دیکھیے آج اللہ پاک فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، سنو ہرگز ہرگز جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہنا، میں اللہ کا کلام انہیں زندہ کہہ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے ساتھی ہونا، حسین ٹینشن نہیں لینا، میں ہوں نا،
سارے ڈاکٹر ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا کو میں ایک طرف رکھ کر کہوں گا سب کہیں گے مردہ، لیکن میں کہوں گا زندہ، اور جو کہیں گے مردہ وہ ہو جائے گا مردہ، میں ان کو بھی کہوں گا خبردار کبھی مردہ نہ کہنا۔ اور اس آیت میں تو ہے سوچنا بھی نہیں مردہ، سوچنا بھی نہیں مردہ، خیال میں بھی مردہ نہیں لانا، ذرہ برابر بھی نہیں سوچنا۔ اب سمجھے کچھ جملہ، یہ حق تھا قرآن کا حسین نے نبھایا اور قرآن نے حسین کا نبھایا۔ آخری لمحے تک تلاوت قرآن سے رطب اللسان رہے حسین، اور آج قرآن انہیں کہہ رہا ہے خبردار حسین ٹینشن نہیں، جو تمہیں مردہ کہے گا اسے میں مردہ کہوں گا، جو تمہیں زندہ کہے گا اسے میں زندہ کہوں گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ ایسی بھی آیت کریمہ قرآن پاک ہی میں دیکھیں، پارہ نمبر 20 میں انک لا تسمع الموتى، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اللہ پاک کسے مردہ کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کو کہہ رہا ہے، جو فزیکلی طور پر پورے طور پر زندہ ہے، دیکھ سکتا ہے، ہر طرح سے آنکھ ہے، پاؤں ہے، ہاتھ ہے، سب کچھ ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری نہیں، لیکن اسے مردہ کہہ رہا ہے۔ پیمانہ مردگی کا کیا ہے؟ مردہ کا پیمانہ یہ ہے کہ اس نے نبی کو نہیں چاہا، نبی کو چاہتا تو مر کر کے بھی زندہ ہوتا، نبی کو نہ چاہنا زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہے۔ اور اسی قرآن نے امام عالی مقام کو کہا یہ زندہ ہے۔ اب اگر حسین کو زندہ چاہو گے تو زندگی ملے گی۔ حسین کے لیے آپ صرف وہ اصال ثواب، کھچڑی، فاتحہ، شربتاں یہ سب کر کے اب اصال ثواب کا یہ لو کوالٹی ہے۔ حسین کے لیے اسٹرانگ رہو، حسین میرا زندہ تھا، ہے، اور الحمدللہ جنت کے حصول تک ہماری رہبری کرنے کو تیار ہے۔ ایسا اسٹرانگنس ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اصول اہل بیت علی، فاطمہ، حسن، حسین کے سب کو طفیل میں ہم سب کی حاضری اور شرکت کو اور اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کو عاشورہ کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، جو روزہ ہیں ان کے روزوں کو قبول فرمائے، مولا اہل و عیال میں کشادگی رزق نصیب فرمائے، حسن حسین کا صدقہ، علی فاطمہ کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔